ایک امریکی خاتون لنڈا برٹن، اس نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے "What's a smart woman like you doing at home?" جس کا اردو ترجمہ ہے "تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے". مذکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان کے لفظوں میں یہ ہے کہ میرا گھر پر کام کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی. 33 سال کی عمر میں میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس کو سنبھالنے میں مجبوری کے طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی، یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے کیونکہ باپ تو عموماً ہوتا نہیں یا کہیں بھاگ چکا ہوتا ہے، اس لیے عورت کو خود ہی اپنے بچے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں نے دوبارہ باہر کام کرنا شروع کر دیا. میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور ہفتے کی چھٹی کا دن دے سکتی تھی مگر وہ کافی نہ تھا. اب میں نے اس کے لیے تحفظ اطفال کا ایک ادارہ تلاش کیا مگر 1 مہینے کے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑ دینا پڑا. میں ملازمت ترک کر کے دوبارہ گھر پر رہنے لگی تاکہ بچے کی دیکھ بھال کر سکوں. میں 2 سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا. میں نے دوبارہ ایک ملازمت کر لی اور اپنے دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈال دیا. تحفظ اطفال سے مراد ڈے کیئر سینٹر سمجھے. مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا. آخر کار میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی، یعنی گھر پر کسی کو بلا کر یہ کام شروع کرایا. میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائیں، کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں، مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کی محبت دوسرے کے لیے خریدی جا سکے. یعنی بچے کو اگر کیئر مل رہی ہے تو محبت نہیں مل رہی. میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو، جو مستعد اور کسی قدر پرمزاح ہو. ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی تخلیقیت، کریٹیوٹی کو بڑھائے، وہ ان کو تفریح کے لیے باہر بھی لے جائے، وہ ان کے تمام چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے سکے، وہ ان کو میٹھی نیند سلائے. آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے، یعنی میں خود. یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے. یعنی ایک سمارٹ خاتون جو ہے، جسے کہا جاتا ہے تم گھر میں کیا کر رہی ہو، یہ ہے وہ کام جو وہ سمارٹلی گھر میں کر رہی ہے. پھر اسی طرح امریکی خواتین جنگ میں جو شریک ہوئی، اسی طرح رشین بھی، تو ان کے بھی تجربات جو ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں. دوسری عالمی جنگ 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو بچاؤ کا نعرہ دیا. اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے. ان میں 8 لاکھ عورتیں بھی تھیں جن کی عمر 15-16 سال کے درمیان تھی. یعنی جذباتی اپیل پر وہ بھی ساتھ شامل ہو گئیں فوج میں. پھر کیا ہوا کہ اس میں ایک خاتون مصنف نے 4 سال تحقیق کی، 100 شہروں کا سفر کیا اور 200 شریک ہونے والی عورتوں کا انٹرویو لیا. یعنی جن عورتوں نے مردوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا ان پہ کیا گزری یا ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. یہ کتاب مذکورہ عورتوں کے بارے میں بہت سبق آموز معلومات پیش کرتی ہے. مثلاً کتاب میں بتایا گیا کہ جنگ کے بعد اکثر عورتوں نے اس حقیقت کو چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی، یعنی اس پر شرمندہ تھیں. ہم نے چاہا کہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح ہو جائیں شادی کے قابل لڑکیاں، یعنی جو ان پہ گزرا ان کے لیے بہت شرمناک تھا اور اسے وہ چھپانا چاہتی تھی. کتاب کی مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون سے ملی. انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پر مردوں سے مختلف تھا. مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ وقتی اور مبنی بر حقیقت ہوتا، جبکہ عورتیں بہت زیادہ جذباتی انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کرتی. یعنی ظاہر ہے کہ کوئی گھن گرج ہو، کسی کی موت ہو تو چیخ پکار اور شور ہنگامہ. موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت اور ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں کثرت سے تحقیق کی گئی ہے اور عورتوں کی صنف کو خالص سائنسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل واقع ہوئی ہے اور اس کو ایسے فیلڈ میں کام نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں وہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو. پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو خاتون جس نے جنگ کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، اس کی کتاب کا نام جو ہے وارز ان وومنلی فیس، وارز ان وومنلی فیس، پروگریس پبلشرز ماسکو کی چھپی ہوئی ہے. اور خاتون کا نام ہے، اسپیلنگ بول دیتی ہوں، SALEXIYERICH.
تو یہ جو بما فضل اللہ بہ بعضہم علی بعض ہے، اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ مرد کو جو اللہ نے قوت دی ہے وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی، اور میدان جنگ اور دوسرے بہت سے ایسے مواقع جہاں پر عورت صحیح طور پر اپنا رول ادا نہیں کر سکتی. اور دوسری وجہ کیا بتائے گی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. کون؟ مرد حضرات. تو سیکریفائس، قربانی. تو کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دو بنیادی خصوصیات کا پتہ چل رہا ہے. اب یہ تو ایک خاندانی سیٹ اپ کے لیے نا، ویسے بھی اس سے ہمیں عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی سبق سیکھنا ہے. نمبر 1 اہلیت، کہ جب تک آپ اہل نہیں اس وقت تک خواہ آپ کے جو خواہشات اور تمنائیں ہیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے. نمبر 1 صلاحیت، اہلیت. اور نمبر 2 قربانی. صلاحیت کے ساتھ جب تک آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسے دینا نہ جانتے ہوں یا بے لوث طریقے سے نہ دے سکتے ہوں، بغیر احسان جتائے اسے نہ آگے پہنچا سکتے ہوں، تو اس وقت تک آپ یہ کام کر نہیں سکتے. کہتے ہیں نا سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو یہ بھی قربانی کی ایک شکل ہے. دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اپنا وجود کھو دیتا ہے، پھر جا کر وہ پھل پھول لاتا ہے. تو جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک کوئی بڑا کام کیا نہیں جا سکتا. دوسری طرف عورت کا رول کیا بتایا گیا؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں تابعدار، فرمانبردار. اور قنوت کا کیا معنی ہے؟ قنوت دوام اطاعت، یہ نہیں کہ موڈ کی اطاعت، کہ جب دل چاہا بات مان لی اور جب دل نہ چاہا نہ مانی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عقل سمجھ اور کوئی بات استعمال نہ کرے اور صرف ایک اندھے بہرے گنگے انسان کی طرح دوسرے کے اشارے پر کام کرے. اس میں پھر وہ بات ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے. معروف میں، معروف کا کیا معنی ہے؟ جو عقلاً اور شرعاً درست ہو. اور اطاعت کے لیے دوسری شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. کہاں؟ خالق کی نافرمانی میں. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. فالصالحات قانتات، صالحات اللہ کی پسندیدہ بندیاں کون ہیں؟ جو فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی اور اللہ کی ہوں گی تو صالحات کہلائیں گی. اور پھر اللہ کے حکم سے شوہروں کی. حافظات، دوسری اہم خصوصیت، حفاظت کرنے والیاں. کس چیز کی حفاظت؟ للغیبی، غیب کی، یعنی غیب کے ساتھ کیا مراد ہے؟ شوہر کی غیر موجودگی میں غائبانہ طور پر دو چیزوں کی حفاظت، مال کی اور عزت و عصمت کی، شوہر کے رازوں کی. بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی. کس کی؟ ان کے حقوق کی، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی. اور اسی طرح جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ایک طرح سے، وہ سب چیزیں یہاں شامل ہیں. یعنی شوہر اور والدین سے حق لے کر دیے. حفظ اللہ، یہ حقوق اللہ نے دلوائے نا. ورنہ عورت اگر جسمانی اعتبار سے کمزور تھی تو اس کو دبا لیا جاتا، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا وہاں عورت کو حق مل سکتا ہی نہیں، نہ والدین سے اور نہ ہی شوہر سے اور نہ ہی معاشرے سے پھر باقی حصوں میں بھی. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہو، خطرہ ہو. نشوز کیا ہے؟ نشازہ کس کو کہتے ہیں؟ نون شین زے. نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر کو اٹھنا. کیف ننشزھا، کیسے اٹھاتے ہیں ہم اس کو؟ بد دماغی کرنا، نافرمانی کرنا، تکبر کرنا، سرکشی کرنا، شوہر کے مقابلے میں بد زبانی کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کے خاص حق کو دینے سے انکار کرنا. یہ سب چیزیں نشوز میں آ جاتی ہیں. شوہر کے خاص حق کی بات کو سمجھ رہی ہیں نا، کہ اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. یعنی ایک تو اس کے عام حق ہے نا، لیکن ایک اس کا خاص حق ہے جو اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں. تو جو اس حق سے انکار کرے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر اور وجہ کے شوہر کو حق نہیں دیتی، تو یہ نشوز میں آتا ہے.
تو ظاہر ہے کہ ایک شخص نے شادی کی ہے اور اگر عورت اس کی کوئی بات ہی نہیں مانتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کرتی ہے اور اس کو اس کا حق ہی نہیں دیتی، تو کیونکہ اس مرد کے اندر اللہ نے وہ خواہش رکھی، اللہ نے رکھی ہے، اس مرد کی تخلیق اللہ نے ایسی کی ہے. یعنی بعض اوقات خواتین جو ہے اس بات کو بہت برا مناتی کہ ہم کیوں ہر وقت اس کی بات مانیں، یعنی وہ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے برے کانسیپٹس بچیوں کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ شوہر کا ایسا کوئی مطالبہ کرنا ایک انہیں ظلم نظر آتا ہے. تو یہاں بھی آپ یاد رکھیں کہ شوہر کی جو جسمانی تخلیق ہے وہ بھی اللہ نے کی، اور اس کے اندر یہ جو جذبات رکھے وہ بھی اللہ نے رکھے. یعنی جس طرح کسی انسان کے اندر بھوک پیاس ہے، اسی طرح اس چیز کی بھی ایک طلب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے اندر، اور اس کا یہ مطالبہ جو ہے کوئی ظالمانہ مطالبہ نہیں ہے، اور اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے. اور پھر اس کا حق اسے نہ دینا اور عورت کا کسی اور مرد کی طرف مائل ہو جانا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، تو جو عورتیں گھر کے نظام کو اپنی سرکشی، بد دماغی، تکبر اور بد اخلاقی کی وجہ سے بگاڑنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے. اور وہ اصلاح کیا؟ فعظوہن، پہلے تو انہیں سمجھایا جائے. اور سمجھانے کا بھی میں نے بتایا تھا کہ وعظ میں کیا چیزیں آتی ہیں، اللہ کا خوف دلانا، تلقین کرنا، نرمی سے بات کرنا، وہ سب چیزیں. وہجروہن، دوسرے نمبر پر اگر سمجھتی نہیں تو پھر شوہر جو بے رخی اختیار کر لے، بات چیت بند کر دے. اور پھر اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ لا تہجر الا فی البیت، گھر سے نہ چلا جائے، گھر میں ہی رہے. یا اسی طرح عورت کو گھر سے نہ نکالے، گھر میں ہی عورت بھی رہے اور مرد بھی رہے، لیکن اپنی بے رخی کے رویے سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ گھر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے تمہارا یہ رویہ. اگر پھر وہ نہیں مانتی تو پھر کیا ہے؟ وضربوہن، تیسرے درجے پر. اور مارنا کیا ہے؟ تو کھالو دھیڑنا نہیں کہا گیا، بلکہ ایک مسواک کی طرح کسی بھی چیز سے، یعنی مراد سے یہ کہ سختی، تھوڑی سی فزیکل، یعنی کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ دینا جیسے کسی شخص کو. یعنی بسا اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں، 2 3 کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے تھوڑا جھنجھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں وضربوہن میں مرد کو اجازت دی گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ اگر شوہر ایک مطالبہ اس کا پورا نہیں کر رہا، یا بات نہیں مان رہا، یا اس کی ضروریات نہیں، مثلا مہر نہیں دے رہا یا اس کا نان نفقہ نہیں دیتا. بعض مرد ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، تو اس موقع پر کیا عورت کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اس کا کندھا جھنجھوڑ دے؟ کہیں ایسا نہ ہو جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے جوڑ اکھڑ دے اس کے اپنے ہاتھ کا، اور اگر لگائے گی تو زیادہ کھائے گی. اس لیے عورت کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنا حق نہ لے. اس کے لیے اگلا حصہ ہے فَإِنْ أَطَانَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اسلام سارے حقوق مردوں کو دے رہا ہے اور عورتوں کو سمجھائیں اور عورتوں کے ساتھ بے رخی کریں اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں. اگر عورتیں نہیں مانتی تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہا ہے، یا مرد کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ عورت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جب عورت کے اندر بگاڑ آئے. کیونکہ اگر عورت راہ راست پر نہیں آئے گی اور مرد کو اس میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو پھر دوسرا راستہ کیا تھا کہ مرد جائے اور ایک اور شادی کر لے، یا اگر شادی نہیں کر سکتا تو کسی اور عورت سے دوستی کر لے. تو اس سے کتنا معاشرے میں بگاڑ پھیل سکتا ہے. پھر اگر دونوں کے باہم تعلق میں کوئی بھی زیادتی کرتا ہے، فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یاد رکھو اللہ تم سے بھی بڑا اور بلند ہے، وہ تم سے نبٹ لے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہاں پر یہ کہ دونوں آپس میں طے نہیں کر سکتے معاملہ، اور ڈر ہے کہ تعلق ختم ہو جائے گا. یہ شقاق جو ہے اختلاف ہے جو دشمنی کی حد کو پہنچ جائے. شقاق شق سے ہے، شاق گزرنے والی چیز، ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے. یعنی دونوں کے درمیان اتنی نفرت ہو گئی ہے، اتنی سختی ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ آپس میں وہ کسی نتیجے میں پہنچتے نہیں، اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اگر فَإِذُوهُنَّ ہی کرنا شروع کرتا ہے، سمجھانے ہی لگتا ہے، تو دوسری طرف سے کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، اور شدید قسم کا اختلاف ہو گیا ہے. اور ویسے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جب انسان جھگڑے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ایک تو اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا مینٹلی اور فزیکلی ویک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ کوئی، آپ دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کوئی آپ ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں ہوتے، ہوتا نا ایسے. تو لڑ کے
دونوں کے اندر کسی فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. اس موقع پر پھر کیا حکم دیا گیا کہ اب کیا کرو؟ جی ہاں، دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اللہ ان دونوں کے درمیان حالات اچھے کر دے گا. کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کے غصے کا اظہار کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی پچھتانے لگتا ہے. پھر انسان خود سے شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اب جا کے کیسے کہوں، کوئی اور ہو جس کے ذریعے سے میسج بھجوایا جائے. تو اس موقع پہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر تم خود نہیں سالو کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے حالات کو درست کرو. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، خبر والا، جس نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر. خبیر میں تجربہ کار ہونے کا معنی بھی آتا ہے، ماہر کا معنی. یعنی باخبر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ بس ایک ایسے صحیح ترجمہ ہوتا ہے جس میں اصل روح نہیں آتی. خبیر میں مہارت کی بات ہے، بہت ہی زبردست ماہر ہے وہ، ان سارے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. جیسے کسی بھی بیماری کی شکل میں آپ کس سے توجہ کرتے ہیں؟ تجربہ کار سے، اور اچھا پڑھا لکھا جاننے والا. فرمایا کہ جس نے یہ ریمیڈی سجیسٹ کی ہے یا جس کو تمہیں بتایا ہے وہ کوئی ایسا سا نہیں کہ جسے کسی ایک سے دشمنی ہو، کوئی عورتوں سے دشمنی تھی تو اس لیے ایسی ریمیڈی تجویز کی. عورت بھی اسی کی تخلیق ہے اور مرد بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، لہذا اس کی بات مانو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی سنو، اور اسی کی سمجھنے میں اور اسی کی مان لینے میں تمہارا بھلا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.